نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، درس قرآن حکیم میں سلسلہ گفتگو یہاں پر ختم ہوا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی عظمتیں، شان، فضیلتیں بیان فرمائی، تو اس کا ایک حصہ میں نے عرض کیا۔ آج اسی کا کچھ بقیہ سب عرض کر کے پھر اس کے ترجمے کی اور پھر اس کے تفسیر اور تشریح کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس صورت کو اپنے گھر میں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کو اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ ان کی تلاوت کرے۔ بہت سی نحوستیں، پریشانیاں، بیماریاں، بہت سی چیزیں وہ گھر سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، امن، سکون، سلامتی اس گھر پر نازل ہوتی ہے جس گھر میں اس صورت کی تلاوت ہو، اور سورہ آل عمران کی۔ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی ہو سکے، اور خصوصاً جو لوگ یہ اس بات کا یعنی متمنی ہیں کہ ان کے ذہن وہ تیز ہوں، باتیں یاد رہیں اور ذخیرہ الفاظ، ذخیرہ علم ان کے ذہن میں محفوظ رہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا یعنی یہ صورت کا کہ پہلی جو اس کی 4 آیتیں ہیں اولئک هم المفلحون تک، اور پھر اسی صورت کی جو آیت ہے آیت الکرسی، جس کی بہت فضیلت حدیث میں، وہ آیت اور اس کے ماں بعد والی 2 آیتیں، 4 یہ ہو گئی اور 3 وہ ہو گئی، 7۔ اور جو اس صورت کی آخری 2 آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل، یہ اس کی تو بہت ہی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تمام قرآن حکیم کا نزول ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، لیکن یہ 2 آیتیں ہیں اور نماز، یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص خزانے سے عطا کی جب آپ معراج کی شب پر تھے۔ بہت فضیلت ہے ان جو آیتوں کی، آمن الرسول، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے میں سے مجھے عطا کی ہیں، اور حالانکہ اللہ رب العزت کی کوئی 100 سے زائد کتابیں خدا نے نازل فرمائی، 104 ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان جیسی آیت کسی بھی کتاب میں نازل نہیں کی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اسی نے بس خاص مجھے ہی عطا کی گئی ہیں۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو اس قسم کی آیتیں نہیں عطا کی، بڑی فضیلت ہے ان آیتوں کی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آیت الکرسی اور ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے، اور اس کے ساتھ پھر کچھ مزید بھی ہیں، اور سورہ حشر کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، تو آدمی اور جنت کے درمیان صرف یہ انسانی سانس ہے، یعنی جیسے ہی وہ انسان دنیا سے جائے گا سیدھا جنت میں جائے گا جو ان آیات کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ اور اس کے ساتھ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس آیت کی تلاوت کرے، کوشش کرے کہ ان آیتوں کی تلاوت انسان کرتا رہے۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو یہ جو آیات ہیں جو میں نے اب عرض کی، ان کے فضائل احادیث میں آتے ہیں، یعنی وہ تمام احادیث کا میں جو ایک اوور آل تعلیم اور جو رزلٹ آتا ہے وہ میں وہ عرض کر رہا ہوں، لفظ بہ لفظ میں حدیث میں عرض کر رہا۔ پھر ان کا ایک یہ ہے
کہ انسان کے ذہن کو یہ آیات بہت تیز کر دیتی ہے۔ اسی لیے عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے یہ آیتیں انہیں یاد کی ہوتی ہیں، وہ دنیا کے جس بھی تعلیم کے شعبے میں جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے، انسان صرف ارادہ کر لے نیکی کا، بس ارادہ کر لے، ذہن پختہ بنا لے کہ میں نے نیک راستے پر چلنا ہے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے آتی ہے۔ میں نے یہاں پر ایک خود اپنے بچے کو، ابھی تو وہ یعنی بالکل 12-14 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن پاک اول تا آخر کمال اس نے حفظ کیا اور تھوڑے عرصے میں کیا ہے۔ یعنی حالانکہ بھائی وہ بھی تو کسی ماں باپ کے گھر پہ جب بچہ پیدا ہوا ہے نا۔ کچھ وہ بچے ہیں کہ جو کس قدر دین سے دور اور پھر ماں باپ کی عدم توجہی کے یعنی شکار ہوئے، اور وہ بیچارے اپنی زندگی سے بیزار ہیں، پھر اسی لیے وہ ڈرگ کی طرف اور پھر کرائم کی طرف جاتے ہیں۔ وہ بھی تو کسی ماں باپ کا بچہ ہے نا، اسی ملک میں پیدا ہوا ہے، انہی تعلیمی اداروں میں جاتا ہے۔ کمال قرآن پاک ارادہ نا، ماں باپ کا ارادہ ہوا، بچے نے ارادہ کیا۔ میں کل دیکھ رہا تھا 2 سگی بہنیں، یہ تو میں نے اس بچے کا سنا ہے نا، سارا نے کافی اس کو آدھی سے زائد میں نے اس کو سنا ہے، بالکل ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کرتا۔ 2 بہنیں ارادہ کر لیا، 29 ڈیز میں دونوں بہنوں نے قرآن پاک سارا حفظ کر لیا۔ 29 ڈیز میں دونوں بہنوں نے 29 دن میں پورا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اور یہ بھی زندہ مقصد یہ کوئی عام جیسے تو نا امام ابو یوسف نے، آپ نے اتنے عرصے میں جناب قرآن پاک حفظ کیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اتنے عرصے میں حفظ کیا۔ بھائی ان کی جو واقعات تاریخ میں مذکور ہیں، ان کے سچائی کو ہم آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آج کے یہ انسان، یہ بچے بچیاں قرآن پاک سارے کا سارے حفظ کر لیتے ہیں تو وہ تو ویسے کمال۔ تو بھائی ارادہ ہے نا، انسان ایک مرتبہ ارادہ کر لے اس کام کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی یہ نہیں ہے کہ دین میں وہ دنیاوی معاملات میں بھی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو اتنا تیز کر دیتا ہے، اتنا تیز کر دیتا ہے کہ وہ جس بھی میدان میں جاتے ہیں پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگر پورا قرآن پاک نہیں ہے تو میں نے ابھی جو عرض کر دیا، ان آیات کو انسان ان کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے، موت سب کے ساتھ ہے، مرنا سب نے ہے، ہم نے خود بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمارے پیارے بھی، سب ہر ایک انسان نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو اس صورت کی جو پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر مرنے والے کو اگر انسان اس کی قبر پر دفن کرنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد پاؤں کی جانب کھڑا ہو جائے انسان، اور الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرے، اور پھر جو سر کی طرف انسان کھڑا ہو اور آمن الرسول بما انزل، وہی اس کی جو آخری دعائیں تلاوت کرے، تو ان کا نفع مرنے والے کو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب کتاب میں، قبر کی سختی کے معاملات میں، قبر جانتے، قبر بڑی تنگ جگہ اور یہ ہر ایک کو دباتی ہے، نیکوں کو بھی دباتی ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف بروں کو دباتی ہے، یہ جب نیک جاتے پہلے وہ بھی اس امتحان میں ڈالے جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اس سورت کی ان آیات کی تلاوت کرے، بھائی جس ایک آپ کے باپ نے ساری زندگی آپ کی اولاد کی خدمت کرتا ہے، باپ یا بھائی بھائی کی کرتا ہے، اتنا بھی بیچارے کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ اب وہ بیچارہ قبر میں گیا ہے تو اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر 4 آیتیں پڑھ لو، یہ اور 2 آخری 5 آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ آج جن اولاد کے لیے ہم ڈگریاں کرواتے ہیں،
بہت کچھ کرتے ہیں نا جی، پیسہ خرچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بسم اللہ کلمہ سیدھا نہیں کرواتے ان کا، 70 سال عمر ہو جاتی ہے، کلمہ سے نہیں پڑھ سکتے، جن کلمہ سے نہیں پڑھ سکتے، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ان کے لیے ایک پہاڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ، میں یہ پریکٹس کرا کے جاگتا، یعنی وہ تو میرا کام ہے نا، چھوٹے بچے ہیں ان کو تو کرانا چاہیے۔ اب اگر چھوٹے بچے کے ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں انسان کی زبان جدھر بھی اس کو مولڈ کرو گے ہو جائے گی، لیکن جب پختہ زندگی سے پھر زبانیں مولڈ نہیں ہوتی۔ یقین کیجئے میں نے دیکھا ہے کہ اتنے آسان الفاظ ہیں، لیکن وہ ایک خاص ایک سرٹن ایج کے بعد وہ ادا نہیں ہو سکتے لوگ سے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی اولاد کو ابتدائی زندگی کے حصے میں، جہاں ان کے ساتھ باقی یہ کوئی پیار نہیں ہے کہ ان کو ہر قسم کے کھلونے دے دیں، دنیا جہان کے جناب ان کو باقی زبانوں کے علاوہ باقی، اور ان کو قرآن حکیم کی تعلیم بھی تو دو نا جو تمہارے، اور پھر اولاد کو خود اپنے ماں باپ کے قبر پر یہ چیزیں پڑھو تاکہ تمہاری اولادوں کو بھی پتہ چلے ہمیں نے کیا کرنا ہے، ورنہ اس دولت کے پیچھے جو ہم بھاگے ہوئے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، استاد بن گئے، خدا جانے کیا بنے، ان کو پوچھے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنی بار میں سوال کرتا ہوں، خبر ہی نہیں ہے۔ 3 ڈگریوں کو آگ میں ڈالو نا، جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے قبر کے معاملات کیا ہیں، دفن کفن کے معاملات کیا ہیں، موت کے معاملات کیا ہیں، خبر ہی نہیں ہے کیسے کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ اور بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ تم دین کی 4 باتیں انہیں سکھا دو، ایسی ڈگریوں سے کروڑ گنا یہ بہتر ہے کہ اس کو بالکل صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تلفظ کے ساتھ کہنا سکھا دو، جل جلالہ اللہ رب العزت کا نام کیسے لینا یہ سکھا دو۔ میں کل استغفر برائی کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ میں ایسی چیزیں نظر میں آتی ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کو بالکل بیسک ایتھکس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، اتنا بھی پتہ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھروں میں ماحول ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو یہ چیزیں سکھا دیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت، اور بھی بہت فضائل ہیں اس صورت کے، بہت فضائل ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو حدیث میں صحابہ اکرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر یعنی یہ ساری میں نے عرض کر چکا ہوں۔ آج الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اور اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں، یہ بعض صورتوں کی ابتدا میں آتا ہے۔ ان کے بارے میں جو رائے ہے علماء کرام کی، وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے معانی ایگزیکٹ میننگ اللہ سبحانہ و تعالی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ البتہ کیا اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی کو یہ ان کے ایگزیکٹ میننگ بالکل معنی بتایا؟ تو اس میں پھر آگے رائے ہیں، بعض کہتے ہیں یس، بعض کہتے ہیں نہیں، اور پھر اس کی کیا ان کی تعویل، تو تعویل کرنے کی بعض علماء کہتے ہیں تعویل نہیں کرنی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ کرنی چاہیے، لیکن جو قرآن و سنت اور باقی علوم اسلامی اور دین کے ساتھ مطابقت رکھیں، تو اگر ایسی تعویل کر دی جائے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال چونکہ ہمارا یہ درس میں کوشش کرتا ہوں مختصر رکھنے کی، تو فرمایا الف لام میم، عام اس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے ہاں اور جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کے معنی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ، بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ یا شک کی گنجائش نہیں ہے۔
ذالک سے اشارہ ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، بڑی بڑی بحثیں ہیں، ہر لفظ پر بڑی بڑی طویل بحثیں ہیں، لیکن میں تمام سے کنارہ کشی کرتے ہوئے سیدھا میں جا رہا ہوں۔ فرمائے اشارہ، تو یہ اشارہ کی طرف، فرمائے اشارہ یہ ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ میں یہودی آباد تھے، ایک اچھی خاصی تعداد تھی یہودیوں کی، اور وہ چونکہ صاحب کتاب ہیں، اور ان کی کتاب میں اللہ رب العزت نے 2 وعدے کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک تو اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، اور پھر وہ ایک اللہ کی جانب سے آخری کتاب لائیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں، اور پھر ان کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح عیسائیوں میں کہ اللہ کے نبی آئیں گے، آخری رسول ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ کی آخری کتاب لے کر آئیں گے۔ چونکہ یہودی بالکل وہ ان حقائق سے آگاہ تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک، وہ کتاب جس کا وعدہ تمہارے انبیاء کرام نے تم سے کیا اور میری کتاب میں تم سے ہوا ہے نا، جو پڑھتے ہو صبح و شام تو رات میں، کہ ایک اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور ایک اللہ کی کتاب لے کر آئیں گے، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے جو تم وہ اتنے عرصے سے پڑھتے پڑھتے پڑھتے، بتاتے بتاتے، سنتے سنتے اور انتظار کرتے آئے ہو، بس یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ آدمی بات کرتے جن لوگوں نے شک تو کیا، اور بھائی بات یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ شک کی جگہ نہیں، شک وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک کی کوئی ایسی حقیقت ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر دلائل نہ ہو۔ اب اگر سورج حقیقت ہے، سورج ہے، ایک آدمی پیدائشی ہی اندھا ہو اور وہ سورج کا انکار کر دے، یا اندھا تو نہ ہو آنکھیں ہی بند کر لے، تو اس کا معنی کہ سورج نہیں ہے، ہم کہیں گے بھائی سورج ہے، سورج شک کی جگہ نہیں ہے، قصور سورج کی طرف سے نہیں ہے، سورج تیری جانب سے ہے، یا تو تیرے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، اگر یا آنکھیں تو ہیں مگر تو نے بند کر دی لی ہیں۔ قرآن حکیم شک کی جگہ نہیں ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ بارش، یعنی سورج کے ہونے پر دلیل کیا ہے، وہ خود اس کا سورج ہونا دلیل ہے اس بات کی، بس آنکھیں ذرا نکالو، باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اول تا آخر قرآن حکیم کے ہر پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک حق کو، صداقت اور سچائی کے جس بھی پیمانے پر تم تولو گے، بشرطے کہ تمہیں عقل سلیم ہونی چاہیے، اور یہ دل حسد سے اور تعصب سے اور عناد سے اور مکابرہ سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ نیت تمہاری ہو کہ میں نے حق کو پانا ہے، تو پھر قرآن حکیم بھرا ہوا ہے دلائل سے۔ ہاں، ایک انسان نے پہلے ذہن بنایا کہ میں نے حق قبول کرنا ہی نہیں ہے، میں نے ہر حال میں انکار کرنا ہے، تو بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ جو آدمی ہٹ درمی کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر انکار کرتا ہے کسی حقیقت کا، عناد کی بنیاد پر انکار کرتا ہے، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پھر انتظار کریں، ہاں انسان ہو منصف ہو، خالی و ذہن متلاشی ہو سچائی کا، حق کا، تو پھر قرآن پاک کے پورا اول تا آخر غور و فکر کرنے والا دین ہونا چاہیے، اور دلائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس بھی آیت کو اٹھاؤ گے اس کی سچائی تمہیں ایسے ہی نظر آئے گی جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے۔ وہ میں نے آپ پہلے عرض کر دیا، ایک اندر آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سارے دروازے بند کر کے آنکھیں بھی بند کر دو، اور یہ کہ جی میں سورج نہیں ہے،
اور وہ اس کے انکار کرنے سے سورج کے ہونے پر یا نہ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سورج بار ہوتا ہے۔ قصور سورج کی طرف سے نہیں ہوتا، قصور بندے کی طرف سے، جس نے ونڈو بند کیے ہیں، جس نے جناب دروازے بند کیے ہیں، جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، جو باہر جا کر دیکھتا نہیں ہے۔ قصور ادھر سے ہے، قصور ادھر نہیں ہے۔ یہی حال قرآن حکیم کا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی کہتا ہے سیدھی راہ، سیدھی راہ، بالکل جو منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت ہے۔ انسانیت کو سیدھی راہ قرآن حکیم دکھاتا ہے تو سب کے لیے، لیکن اس سے نفع پرہیزگار اٹھاتے ہیں، نفع پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے بارش ہے، بارش کا مفید ہونا اظہر من الشمس ہے، مسلمہ بات ہے۔ پانی مفید ہوتا ہے ہر زندگی کے لیے، وہ پودوں کی زندگی ہو، وہ جانوروں کی زندگی ہو، وہ ہر چیز کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن نفع ہر چیز اٹھاتی نہیں ہے۔ بعض اوقات جب بارش آسمان سے برستی ہے نا، وہ زرخیز زمین پر بھی اسی طرح برستی ہے جیسے بنجر زمین پر برستی ہے، اور اس زمین پر بھی برستی ہے کہ جہاں گندگی کے ڈھیر ہوتا ہے۔ وہی بارش کا پانی زرخیز زمین کی زرخیزی کو بڑھا دیتا ہے، ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، جناب خوبصورتی نظر آتی ہے، مفید چیزیں نکلتی ہیں۔ وہی بارش کا قطرہ ایک بنجر اور ایک ریتلی زمین پر پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کا نتیجہ نکلتا، اور وہی بارش کا قطرہ ایک گندی زمین پر پڑتا ہے تو اس کی گندگی پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم ہدایت ہے، لیکن اس سے نفع وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دل اللہ رب العزت نے، اور جو آدمی کی نیت، اپنا دل اس نے ریڈی رکھا ہوتا ہے حق کو قبول کرنے کے لیے۔ جن دل میں گندگی بھری ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ گندے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دنیاوی خواہشات کی پیروی کرنی ہے اور ہم نے کسی شکل میں حق کو قبول نہیں کرنا، بھائی انہیں کوئی نفع نہیں ہے۔ وہ ایک ریتلی بنجر زمین کی طرح دل ہے۔ اس کا معنی اگر ریتلی زمین پر سبزہ نہیں اگتا تو اس کا معنی ہم الزام پانی اور بارش کو نہیں دیں گے، خود اس میں صلاحیت نہیں ہے، اور گندگی اگر پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے تو ہم یہ بارش کا الزام نہیں ہے، اصل خود اس کے اندر گندگی ہے۔ تو بھائی قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے، سراپا ہدایت، سر تا پاؤں، اول تا آخر یہ ہدایت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بس شرط یہ ہے نا جی کہ اس میں تقوی ہو۔ اب تقوی کے 7 درجے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ پہلا ہے کفر سے انسان بچے، اس کا معنی تھا بچنا، کفر سے بچے۔ اس معنی میں تو سارے کے سارے اہل ایمان متقی ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہے گناہ کبیرہ سے بچے، گناہ کبیرہ سے بچے۔ تیسرا اس کا معنی ہے گناہ صغیرہ سے بچے۔ چوتھا اس کا معنی ہے غفلت سے بچے۔ کبھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ نہیں ہوتے لیکن وہ ہوتے نقصان دہ چیزیں ہیں۔ مثلا کھانا، بہت زیادہ کھانا حلال ہے، بالکل پاکیزہ، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے نقصان دہ۔ بہت زیادہ سونا، چاہے کام ہے سونا، پر یہ ہے نقصان دہ ہے، اس سے بھی بچو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بھی بچو، زیادہ سونے سے بھی بچو۔ سستی کرنا، ویسے تو آدمی سست ہوتا ہی ہے، پر یہ بعض ایسی چیزیں ہوتی کہ بظاہر وہ بالکل معمولی ہمیں، لیکن وہ انجام کے اعتبار سے بہت، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا ہوا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بہت خطرناک ہے۔ جیسے سستی ہے، سستی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ زیادہ کھانا خطرناک ہے، ہر اعتبار سے خطرناک ہے۔
تو ان سے بھی بچو، اور ہر اس چیز سے بچو تقوی ہے کہ جو اللہ کی یہ ساری چیز جو خدا تعالیٰ کی طرف بندے کا جو منزل ہے، جو اس منزل کا مسافر ہے، ہر وہ چیز جو اس راستے میں رکاوٹ بنے. کبھی کبھی جائز چیزیں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب علم کی بناؤ نا نیت علم کا، علم سارے کا سارے اچھا ہوتا ہے، لیکن انسان تیری زندگی تھوڑی ہے. علم تو سارا ہی اچھا ہے، تیری زندگی تھوڑی ہے، تو سب کا حاصل نہیں کر سکتا. علم سب کا سب اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تو سارا حاصل نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس میں سے سلیکشن کر کے تجھے سب سے پہلے کون سا حاصل کرنا ہے. دیکھو نا، اس سے بھی بچو. ایسا علم حاصل کرنا کہ جس کا انسان استعمال نہ کر سکے، جس کو اس کے آخرت کے لیے وہ بہتری کے لیے اس علم کو حاصل نہ کر سکے، کیا فائدہ؟ چھوڑ دو. تقوی یہ سلیکشن کرو تمہیں تمہاری آخرت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ بھی تقوی ہے. اور یہ خاصوں کا تقوی ہے کہ اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العزت کے خیال سے بھی بچا دو کہ خدا کے سوا ذہن، دل، دماغ ہر ایک سے خالی ہو جائے، صرف خدا ہی خدا دل و دماغ میں رہے. یہ بھی تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. ان قرآن پاک میں ہدایت کا سامان ہے. جس بھی سطح پر انسان پہنچنا چاہتا ہے، جس بھی منزل پر، ادنا منزل سے لے کر اعلیٰ منزل تک پہنچنا چاہتا ہے نا، بس سب کے لیے قرآن پاک میں ہدایت موجود ہے. ہر ایک کو قرآن پاک ہدایت دیتا ہے، پر دیتا تب ہے پہلے انسان ادھر سے ہدایت کا ارادہ کرے. قصب انسان کی طرف سے ہوتا ہے، میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے. جب یہ ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.